منقول ہے کہ جب شب برات ہے، اسی طرح جمعہ ہے، رمضان کی راتیں، عید کی راتیں، یہ وہ ایسی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جیسے ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ایونٹ پہ اور ایسے موقع پر اپنے یاد آتے ہیں، مرحومین کی روحیں بھی گھروں کی طرف آتی ہیں اور آ کر صدائیں بلند کرتی ہیں، ہم پہ رحم کرو، ہمارے لیے کوئی تحفہ بھیجو، کوئی صدقہ کرو۔ وہ آ کر کہتی ہیں، ہمیں ایک تو خود بھی جانا چاہیے کہ ہم مرحومین کے لیے جہاں تک ہو سکے قبرستان جائیں، ان کے لیے کچھ صدقہ کریں، نیکی کریں، ان کی قبروں کے پاس بیٹھیے، وہاں جائیں اور جا کر کچھ ذکر و درود کریں، پڑھیں، کچھ تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ بعض اوقات ہم جاتے ہیں اور ہم اگربتیوں اور موم بتیوں میں ہی اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، حالانکہ موم بتی، چراغ یہ وہاں کے لیے کہ جہاں روشنی نہ ہو تو آپ جلا دیے کہ لوگوں کو روشنی مل جائے، راستے کا پتہ چل جائے، لیکن آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے تو بالکل یہ مت جلائیے۔ اور جہاں تک اگربتیاں ہیں تو وہ تو ہماری خوشبو کے لیے، میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اگر وہاں لوگ موجود ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کی نیت سے آپ وہ لگاتے ہیں اگربتیاں کہ خوشبو پہنچی، اچھی بات ہے، لیکن قبر والے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ لوگ لا کے قبر پر ہی لگا دیتے، پورا کا پورا بنڈل کھولا، قبر پر لگا دیا۔ حالانکہ لگانا بھی تو قبر سے سائڈ پر لگائیں، لیکن کس کے لیے؟ جو حاضرین ہیں ان کے لیے۔ یہ سمجھنا کہ اس کے دھوئیں اور خوشبو سے قبر والے کو کوئی خوشی ملے گی، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ ہاں، تر شاخ آپ رکھیں گے قبر پر، تر پھولوں کی یہ پتیاں رکھتے ہیں، اس سے قبر والے کو سکون ملے گا کہ یہ تر شاخ یا تر پتیاں یہ تسبیح کرتی ہیں، قبر والے کو سکون ملے گا، ان سے انسیت ملے گی۔ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب تر شاخ کی تسبیح سے قبر والے کو انسیت مل رہی ہے تو جب بندہ مومن قبر کے پاس بیٹھ کر تسبیح کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، درود پڑھ رہا ہو تو قبر والے کو کتنا سکون ملتا ہوگا، تو قبر والے کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ تو اس لیے ان کو انسیت دیجئے، ان کے لیے صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں، کچھ پڑھ کر ضرور ان کو بخشیے، اور بطور خاص شب برات کو یہ اعمال تو کرنے ہیں، لیکن عموماً اپنے مرحومین کے ساتھ یہ تعلق اپنا قائم رکھیے کہ آپ ان کو پڑھ پڑھ کر تحفے بھیجتے رہیں، پڑھ پڑھ کر تحفے۔ جب کوئی آدمی پڑھ کر بھیجتا ہے، بخشتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ان کی طرف سے خیرات کرتا ہے، بڑی خوشی داخل ہوتی ہے ان کو۔ جیسے ہمارے گھروں میں کوئی کھانے کا تھال بھیجے، طباخ کوئی تیار کر کے کھانے کا آپ کو بھیجے، بھوک بھی آپ کو بہت لگی ہو، کتنی خوشی داخل ہو دل میں۔ فرمایا جیسے یہ ہدیہ تحفہ تمہیں پہنچتا ہے، ادھر اللہ کے فرشتے تمہارا یہ ثواب، یہ ایک خوبصورت اسی طرح طباخ کے اندر لے کر یہ اہل خانہ کو وہ پہنچا کی نیکی ہے، اللہ جو اس کا اجر و ثواب دے، وہ تحفہ مرحوم کو قبر میں پہنچتا ہے۔ تو اپنے مرحومین کو بھی ضرور ایسے مواقع پر یاد رکھا کریں۔ تو ناظرین، شب برات ہو، اسی طرح جمعۃ المبارک ہو، آپ اپنے مرحومین کی قبروں پر آپ جائیں اور اس کی برکات بھی حاصل کریں، انہیں بھی فائدہ پہنچے گا، اور ہمیں بھی یہ فائدہ، جب ہم قبرستان جائیں تو یہ نیت لے کر جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پھر فرمایا کہ تم اس کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی، یہ تمہیں آخرت کی یاد، دلوں کو نرم کر دیتی قبروں کی زیارت۔ جب آدمی اس تصور کے ساتھ قبرستان جائے کہ میں آج یہ میرے جاننے والے، جان پہچان والے، عزیز اقارب، سب کچھ میری طرح ہی بڑی عزتوں کے ساتھ یہ دنیا میں رہ رہے تھے، آج یہ قبروں میں مجھے بھی ایک دن آنا ہے، تو یہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ تو قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔